تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ ایسا کمال صدیوں بعد ہوتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی یکم تاریخ ہو اور پہلی جمعرات کا دن ہو، اسی طرح 2 رمضان المبارک ہو اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہو۔ اس سال کیونکہ ایسے ہے تو پھر اس میں یہ خاص عمل 2 چیزوں کا کیا جائے گا۔ تو جو لوگ بھی انا اعطیناک الکوثر اور استغفار کا یہ عمل کر لیتے ہیں، کہتے ہیں رزق ان کے گھر میں پورا سال، صرف 1 دن یا 2 دن یا 1 مہینہ نہیں، پورا سال ایسے رزق آتا ہے جیسے اونچائی سے زمین کی طرف یعنی بلندی سے نیچے کی طرف پانی آتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ رزق اس کے پاس آتا ہے۔ کہتے ہیں کیونکہ یہ عمل اتنا پرتاثیر ہے، کیونکہ یہ دن بڑے قیمتی ہیں۔ پہلی جمعرات پہلا روزہ، 2 رمضان المبارک دوسرا روزہ اور جمعۃ المبارک کا عظیم دن، دونوں دن ہی عظیم ہے، مہینہ بھی عظیم ہے، تو یہ عمل بھی ان دنوں کا سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ ہی قوی مضبوط ہے۔ اس لیے آپ نے یہ 2 چیزیں 2 دنوں میں پڑھنی ہے۔ طریقہ ترتیب ذرا سمجھیے گا، کیونکہ ایسے اعمال بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اور بہت کم بتائے جاتے ہیں، کیونکہ ان اعمال کے ذریعے فوری طور پر غیبی مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور پورا سال لوگ اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، ماہ رمضان المبارک کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے نا، جو بھی اسلامی مہینہ ہوتا ہے اس کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے، لیکن رمضان المبارک کی پہلی نچندی جمعرات، اس کو نچندی جمعرات بھی کہا جاتا ہے، اور اس جمعرات میں اللہ تعالیٰ نے آج جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، آج اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر پورے سال کے لیے رزق سے بھر جائے، دولت سے بھر جائے، اللہ کی رحمت سے بھر جائے، انوار و تجلیات سے بھر جائے، تو پھر اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کر لیں، کیونکہ رمضان المبارک کی یہ برکت، یہ وہ شاندار مہینہ ہے جس کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو کھول رکھا ہے۔ ظاہر اور باطن کے جاننے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ مہینہ آتا ہے، اس کی پہلی جمعرات پہلا جمعہ، تو آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ اس لیے آج رب کی بارگاہ سے جو کوئی اس طرح مانگتا جائے گا، اللہ اپنے خزانوں سے اپنے اس بندے کو عطا فرماتا جائے گا۔ دیکھیں، یہ دولت، یہ رزق، یہ حاجت، یہ تمام چیزوں کے لیے اتنا کمال کا عمل ہے کہ ایک ہی بار، ایک دن میں ایک بار عمل کرنا ہے، یعنی آج جمعرات کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے، چاہے سحری کے ٹائم کریں، افطاری کے ٹائم کریں، ظہر کے ٹائم کریں، 10 بجے کریں، 12 بجے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جس ٹائم آج یہ عمل کریں کل بھی اسی ٹائم ہی یہ عمل کریں، کیونکہ اس عمل کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں، وہ فرشتے آتے ہیں اس بندے کی مدد کے لیے کہ جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا۔ اچانک اس بندے کے حالات بدل جاتے ہیں، اچانک زندگی بدل جاتی ہے، اچانک وہ جو کچھ مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ ہر کوئی اس بندے پر پھر تعجب کرتا ہے، کیا اس نے شان پائی ہے، کیا اس نے قسمت پائی ہے، کتنا یہ شخص مقدر والا ہے۔ اس لیے کہ یہ موقع آپ اپنے لیے غنیمت سمجھے، اس موقع کو ہرگز باقی دنوں کی طرح غفلت میں، سستی میں نہ گزاریے گا، کیونکہ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ دوبارہ بار بار نہیں ملتا۔ اب آپ نے اول آخر اس عمل کے 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یعنی ایک بار پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کی 700 رحمتیں تمہارے اوپر برسیں گی۔ تو اسی طرح جب آپ 10 بار پڑھیں گے تو کتنی تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، انوار و تجلیات برسیں گے۔ اسی طرح دونوں دن ہی آپ نے ایک ہی ترتیب کے ساتھ عمل کو پڑھنا ہوگا، جو ترتیب آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ پہلے دن بھی اسی طرح ہی ہے، سیم عمل ہے، دوسرے دن کا بھی سیم عمل ہے، تو میں ایک دن کا بتاتا ہوں، عمل دوسرے دن بھی اسی طرح ہی کرنا ہوگا۔ اس لیے آپ نے بڑی توجہ، اور کیونکہ اس عمل کی ہر بات ہی انتہائی قیمتی ہے، اس لیے اس پورے عمل کو جب کوئی سمجھ کر کرے گا نا،
الحمدللہ اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر فوراً برسنے لگ جائیں گی۔ اب آپ نے جب درود پاک پڑھا ہے تو آپ کا کوئی خاص مقصد ہے، آپ نے یوں کہنا یا اللہ مجھے پورے سال کے لیے خوشحالی عطا فرما، میری تمام حاجتیں پوری فرما، میری دعاؤں کی قبولیت فرما۔ تو تین باتیں آپ کو جو میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں نا، یہ تینوں آپ کہہ دیں تو پھر پورے سال کے لیے خوشحالیاں بھی ملیں گی، دعائیں بھی قبول ہوں گی، حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ ہر شخص کی یہی تمنا ہوتی ہے، یہی آرزو ہوتی ہے کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے، میری ہر حاجت۔ تو پھر آج تمہارے پاس موقع ہے، اس موقع کو دیکھیں۔ ویسے عام دنوں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جمعرات کے دن کی کتنی فضیلت اور کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ تو بھائی پھر ماہ رمضان کی پہلی جمعرات ہے اور پہلا جمعہ ہے، اس لیے اس دن اور اس رات کی عظمت کا کوئی شخص اندازہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ جس پر رب کی نظر رحمت پڑے گی اس کا بیڑا اس جہان بھی پار ہے، اگلے جہان بھی پار ہے۔ اس لیے دوستو اب عمل کا آغاز آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جب کر لیا جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اب آپ نے درود پاک کے بعد 40 مرتبہ، دیکھیں یہ 40 کا عدد انتہائی اہم اور قیمتی ہوتا ہے، تو 40 مرتبہ آپ نے پہلے عشرے کی دعا پڑھنی ہے۔ ماہ رمضان کے پہلے عشرے کی جو دعا ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے 40 مرتبہ، کیونکہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دیتا ہے جو بھی اس سے بخشش طلب کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام بندگان خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ رحمت عام مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، مگر جو لوگ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان کے لیے رحمت خدا میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تم کو اور بھی زیادہ دوں گا۔ تو اس لیے درمیانی عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، آخری عشرہ دوزخ سے آزادی کا ہوتا ہے۔ اب یہ عشرہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، اور جس نے اللہ کی رحمت حاصل کر لی اس جیسا اس کائنات میں خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ توبہ، استغفار اور قرآن کی تلاوت کا حکم ملا ہوا ہے، اس لیے اس میں صدقہ خیرات، ذکر و اذکار کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادت کا خاص اہتمام فرماتے تھے، صحابہ کرام کو بھی کثرت دعا کی ترغیب دیتے تھے۔ اس لیے اس میں کوشش کریں کہ جو ترتیب اور جو اس عشرے کے اعمال ہوں ان کو ضرور کرنے۔ ویسے تو جس نے یہ 2 دن کا عمل کر لیا وہ ساری زندگی اور عمل نہ بھی کرے، پورا سال اور عمل نہ بھی کرے تو اس عمل کی اس کو تاثیر اور برکتیں ہمیشہ ملتی رہیں گی۔ اس لیے کہ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ جو دعا میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، دیکھیں یہ جو روزہ ہے نا اس سے روحانی فائدے بھی ہوتے ہیں، جسمانی فائدے بھی ہوتے ہیں، جسم کی صفائی ہوتی ہے، نظام ہضم کی بہتری ہوتی ہے، بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے، خود پر قابو پانے کی عادت بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ فضل رکھا ہے جو باقی مہینوں میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں یہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو یہ اعزاز اور یہ مقام عطا کیا ہے کہ جس طرح اس پر امت کا اجماع ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں اس مہینے سے افضل کوئی اور مہینہ نہیں۔ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں یوسف علیہ السلام یعنی کہ یعقوب کے سب سے زیادہ محبوب تھے، اسی طرح یہ مہینہ بھی 12 مہینوں میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس لیے جس طرح 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے لازوال نعمت عطا فرمائی ہیں، جس طرح اللہ تکریم نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ باقی بھائیوں پر فضیلت اور مقام عطا کیا تھا۔ اس لیے دوستو اب یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اس عشرے میں یہ عمل ہمیں مل رہا ہے، اور ہمیں یہ عمل بر وقت مل چکا ہے کہ ہم جمعرات اور جمعہ کے دن کا یہ وظیفہ پڑھ کر، یہ عمل پڑھ کر، یہ تسبیح پڑھ کر ہم اپنے رب کو بھی راضی کر لیں گے اور ہم اپنے لیے تمام راہیں بھی کھلوا لیں گے۔ اب جو دعا میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، جو تعداد بتائی ہے، درود پاک کے بعد آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہوگا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔
یہ دعا ہے، اس کو یاد کر لیں، یاد نہ ہو کمنٹ میں مجھے جلدی سے بتائیں، میں آپ کو لکھ کر دے دوں۔ اگر اسی طرح کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس میں بار بار اللہ کی رحمت کو طلب کر لیا ہے۔ تو جب ہم اس کو آج ہی اللہ سے رحمت طلب کریں گے، اللہ پاک ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، اپنے کرم کے دروازے کھول دے گا، اور جس کے اوپر اللہ کی رحمت اور فضل کے دروازے کھل گئے، اس سے بڑھ کر اور کون عزت اور مقام والا ہوگا۔ اس لیے دوستو اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے گا، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ انعامات اور وہ تجلیات ملے جس کا ہم پورا سال انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ان گھڑیوں کا فائدہ اٹھا لیں، اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ اب اس کے بعد جب یہ تسبیح آپ مکمل کر لیں، دیکھیں یہ ایک پورا عمل ہے، یہ ایک پورا وظیفہ ہے جس میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ ان کو آپ اسی طرح پڑھتے جائیں گے تو اسی طرح رحمتیں اسی طرح دیکھیں اللہ والوں نے جو اس کی ترتیب بتائی ہے نا، وہ بڑی شاندار ہے۔ اب آپ نے پہلے عشرے کی پہلی دعا پڑھ لی ہے، اور یہ 40 بار جب آپ نے پڑھ لی تو یہ مختصر مگر جامع دعا ہے، جس میں بندہ اللہ سے دو عظیم نعمتیں مانگتا ہے، ایک مغفرت اور ایک رحمت۔ یہ الفاظ بندے کی عاجزی اور اللہ کی بڑائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو رب اغفر، میں بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ مغفرت انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے۔ ورحم، میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعا شامل ہے، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی نجات نہیں پا سکتا، اس لیے وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اللہ کی یہ صفت رحمت کو بیان کرتی ہے کہ بندے کا یقین مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت سب سے بڑھ کر اس کو نصیب ہوتی ہے۔ تو ماہ رمضان میں یہ دعا خاص طور پر پڑھی جاتی ہے، کیونکہ یہ مہینے کی، اس عشرے کی اور اس مہینے کی سب سے بہترین۔ تو جب ہم نے اس کو پہلے دن ہی پڑھا، پہلے دن ہی رب سے مانگا، تو پھر ہمیں وہ تمام چیزیں ملتی ہیں جو ہمارے دل میں ہوتی ہیں، جو ہمارے اور کہتے ہیں جو بندے کے دل سے خیال بھی گزرے گا، اللہ تعالیٰ وہ خیال بھی پورا فرما دے گا۔ تو جو شخص سچے دل سے مانگے گا، آج چھوٹے گناہ ہوں بڑے ہوں، اللہ پاک سب معاف فرما دے گا۔ اس کی برکت سے دل بھی اس کا نرم ہوگا، حسد کینہ بغض بھی دور ہوگا، مشکلات کا حل بھی ہوگا۔ تو اس لیے انسان کے دل کو اطمینان بھی ملے گا، اللہ پر بھروسہ بھی ہوگا، مغفرت اور رحمت دونوں مل جائیں گی، دنیا بھی سنورتی جائے گی، آخرت بھی سنورتی جائے گی۔ تو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، مختصر دعائیں زیادہ جامع اور بابرکت ہوتی ہیں۔ اس لیے تو آپ جب اس کو پڑھیں گے، رحمت کے دروازے تو پہلے ہی کھلے ہوئے ہیں، اب بس اس نے تمہارے اوپر برسنا ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھتے ہیں کتنی جلدی اپنے اوپر رحمت کو برساتے ہیں۔ ہماری افطاری کے ٹائم اور سحری کے بعد خصوصی دعا ہوگی ماہ رمضان کے پورے مہینے میں۔ جو لوگ اس دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، وہ آپ کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی ان کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، فرشتے بھی اس کے لیے ویسی ہی دعا کرتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے گھریلو سکون ملے گا، بیماریاں گھر سے ختم ہو جائیں گی، آخرت بھی نجات ملے گی، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی۔ اب دیکھیں، اب اس کے بعد آگے جو آپ نے چیزیں پڑھنی ہے، اب اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ کو آپ نے پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں اس کے اندر وہ تسبیح فاطمہ بھی موجود ہے۔ تو اس تسبیح کے ذریعے، یعنی یہ جو میں آج تسبیح بتا رہا ہوں، یہ قرآن کریم کی ایک پوری سورت کی ایک آیہ مقدسہ ہے۔ تو اس آیہ مقدسہ کو جب ہم پڑھتے ہیں آج جمعرات اور جمعہ کے دن پہلا اور دوسرے رمضان میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت، کیونکہ اب ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا ہے کہ مالک تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ماہ رمضان جیسا مہینہ عطا کیا، پھر پہلی جمعرات اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن تو نے ہمیں عطا کیا۔ تو جب ہم اپنے رب کی بارگاہ سے اس طرح فریاد کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا، اور بھی زیادہ دوں گا۔ تو اس لیے جو شخص زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ کی رحمت، انوار و تجلیات، اس کو پھر اسی قدر ہی زیادہ ملتے چلے جاتے ہیں۔ اب کیونکہ دیکھیں قرآن کریم کی یہ عظیم سورت جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے،
اس سورت کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی یہ تمام کتابوں کی ماں ہے۔ تو یہ سورت کیونکہ چند آیات پر مشتمل ہے، 7 آیات پر مشتمل ہے، تو اس کی صرف ایک آیہ مقدسہ کو آپ نے پڑھنا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کی اہمیت ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، اپنی ربوبیت، اپنی رحمت، ہدایت اور استغفار کے موضوع کو شامل کیا، جو انسان کے روحانی، اخلاقی، دینی ارتقاء کے لیے لازم ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، اس میں بھی اللہ کی رحمت محیط ہے، یعنی کہ اللہ کی رحمت سب پر محیط ہے۔ ہر انسان کی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ استعانت، اللہ سے مدد طلب کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس کے ذریعے روحانی فائدے بھی 3 بڑے ہوتے ہیں: دل کو سکون، گناہوں سے معافی، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جن جسمانی بیماریوں کے لیے یہ انتہائی شاندار ہے، روحانی سکون کے لیے یہ انتہائی جامع ہے۔ اس لیے اس صورت کے ذریعے اللہ پاک رہنمائی کا ذریعہ بناتا ہے، اس لیے شکر گزاری ملتی ہے۔ اس آیہ مقدسہ کو جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی بارش برسے گی، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے خزانوں سے نازل کیا ہے۔ جو ماہ رمضان کے ان مبارک گھڑیوں میں اس کو پڑھے گا، اللہ اس کو خزانے عطا فرمائے گا۔ امتحان دینے والے بچے بھی پڑھیں، کاروبار کرنے والے بھی پڑھیں، تجارت کرنے والے بھی پڑھیں، مسافر بھی پڑھیں، ڈاکٹر بھی پڑھیں، حکیم بھی پڑھیں۔ دنیا کے جس کونے میں اس وقت جمعرات اور جمعہ کا دن ہے، ماہ رمضان کا پہلی جمعرات، پہلا جمعہ کا دن ہے، وہیں اس عمل کو کر لیں، اس لیے کہ یہ عمل جو بتا رہا ہوں، اس عمل کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جو قرآن کریم کی روح ہے، اور روح کی حیثیت اور روح کی طاقت ہر شخص جانتا ہے کہ جسم میں روح موجود ہو تو جسم سلامت ہے، روح نکل جائے تو جسم بیکار ہے۔ اسی طرح جس عمل کے اندر قرآن کریم کی روح موجود ہو، جب اس عمل کو کیا جاتا ہے تو اس عمل کی پھر طاقت اور تاثیر کا کوئی شخص اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جب آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے تو ان کلمات کی ترتیب یہی ہے کہ آپ نے ان کلمات کو پڑھتے ہوئے صرف اور صرف آپ نے 40 بار پڑھنا ہے۔ ان کلمات کو بھی آپ 40 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد آگے جو کلمات ہیں ان کو آپ نے اس کی تعداد اب مختلف ہو جائے گی۔ پہلی 2 چیزیں آپ نے اسی تعداد میں پڑھی ہیں، اس کے بعد میں والی چیزوں کی تعداد تھوڑی مختلف ہوگی، آپ نے اسی تعداد کے برابر ہی پڑھنا ہے۔ اب یہاں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ کو جو چیز پہلے عرض کروں اس کو پہلے اسی تعداد میں، پھر دوسرے نمبر والی کو اسی تعداد میں، اسی ترتیب کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، تاکہ عمل کے اندر کسی قسم کی آپ سے کمی نہ ہو اور آپ کو اس عمل کی مکمل برکتیں اور طاقت اور تاثیر مل سکے۔ اب کیونکہ ہم نے رب کائنات کی بارگاہ سے سکون اور اطمینان حاصل کرنا ہے، کیونکہ اب جو کلمہ بتانے لگا ہوں نا، جو جملہ بتانے لگا ہوں، جو چیز جو آگے تسبیح بتانے لگا ہوں، یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ کلمہ ہے، صرف زبان کی تلاوت بلکہ دل کی تسکین اور روح کی طاقت کا ذریعہ ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے ہمارا جسم مضبوط ہونا، ایک اللہ تعالیٰ جسم کے ساتھ ہماری روح کو مضبوط کر دے، تو دونوں چیزیں اس عمل کے ذریعے ملیں گی، ہماری روح بھی مضبوط ہوگی، ہمارا وجود بھی مضبوط ہوگا۔ تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے انعام اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جو شخص چاہتا ہے میرا وجود بھی مضبوط ہو، میری روح بھی مضبوط ہو، تو یہ کلمہ کیونکہ انسان کو اللہ کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کوئی طاقت یا قوت نہیں ہے مگر اللہ کی، کوئی طاقت یا اختیار نہیں ہے مگر اللہ کا، ساری طاقت ہی اللہ کی ہے۔ اس لیے زندگی کی مشکلات میں اللہ پر بھروسہ کریں۔ رزق اور حفاظت تمہاری اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یعنی رزق بھی تمہیں عطا فرمائے گا، پھر تمہاری حفاظت بھی ہوگی، ہر کام میں تمہیں اللہ کی مدد مل جائے گی۔ کہتے ہیں اس کی برکت سے اللہ اس کی ہر کمزوری کو طاقت میں بدل دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ذکر یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو دیکھیں گناہوں سے پاکیزگی، دل کی سکونیت، گناہوں کی معافی، یہ ذکر دل کی پریشانی خوف دور کر دے گا، ایمان میں بھی اضافہ، اللہ کا قرب جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، بھی میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں، وہ بندہ پڑھے۔ اب یہ تیسری تسبیح میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، دیکھیں کاروبار میں خوب برکت آتی جائے گی۔ عمل انتہائی مختصر ہے، بتاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے کچھ وقت لگ رہا ہے، لیکن عمل جب کریں گے تو کوئی وقت نہیں لگے گا، 2-4 منٹ کا یہ عمل آپ کی ساری زندگی کو خوشیوں میں بدل دے گا۔ جو لوگ ہر قسم کی مشکلات میں کامیابی چاہتے ہیں، دشمنوں
سے پر فتح چاہتے ہیں، دشمنوں پر غلبہ چاہتے ہیں کہ دشمن ہمارے ہمیشہ مغلوب رہیں اور ہمیں ہمیشہ ان پر غلبہ رہے، تو آج ان کے پاس موقع ہے، کیونکہ جمعہ کا دن ہر شخص جانتا ہے یہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ جس طرح یہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے، اسی طرح جمعہ المبارک کے دن کو بھی سید الایام کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس دن میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جمع کیا، اس دن آدم کو بنایا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا، اسی دن قیامت قائم ہوگی، دنیا بنی بھی اسی دن، اکثر چیزیں آسمان زمین، جس دن یہ ساری کائنات بنی ہو اس دن اس عمل کو پڑھنا یہ کتنا مبارک ثابت ہوگا۔ اب جب آپ یہ کلمات پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پہ جو کام کرنا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہر قسم کی جائز حاجتیں آپ نے دل میں رکھ لینی ہے، بیماری ہو تو اس کا تصور رکھ لیں، بندش کا مسئلہ ہو، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بندش لگی ہوئی ہے، وہ اس کا تصور رکھ لیں، کوئی چھوٹی بڑی پریشانی ہو اس کا تصور رکھیں، رزق میں آسانیوں کا تصور رکھیں، جو آپ خیال رکھیں گے، جو تصور رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ اس بندے کے ساتھ فرمائے گا۔ تو اس لیے اب آپ نے، کیونکہ بزرگان دین ہمیشہ یہی بات عرض کرتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اگر تمہاری نیت درست ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو اپنی نیت کو درست کر کے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد جو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں یہ انتہائی شاندار ہیں، اور اس کے بعد لاسٹ پہ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ دیکھیے استغفار، میں نے جو آپ کو پہلے دعا بتائی ہے نا، اس کے اندر استغفار موجود ہے، اس کے ذریعے ہی رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں، اس کے ذریعے ہی بخشش ملتی ہے، اس کے ذریعے روح میں پاکیزگی آتی ہے، اس کے لیے ہی بند کاموں میں نرمی آتی ہے، دل کا سکون، رزق میں برکت، دعاؤں کی قبولیت۔ اور کہتے ہیں اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں، کیونکہ رحمت کے ذریعے اللہ پاک اس بندے کو دھو دیتا ہے، اس کا ظاہر بھی صاف کر دیتا ہے، اس کا باطن بھی صاف کر دیتا ہے۔ باطنی بیماریوں میں ریا، حسد، کینہ، تکبر، یہ تمام چیزوں سے اللہ پاک اس بندے کو نجات عطا فرماتا ہے۔ اب اس لیے کہ دعا میں سچائی آتی ہے، جب یہ عمل کرتا ہے نا تو گھریلو معاملات بھی اچھے ہو جاتے ہیں، اور اسی ترتیب کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کی خبر رکھنے والا ہے، اس لیے اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح فریاد کرنی ہے۔ اب یہ جو کلمات میں نے بتائے نا سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیہ مقدسہ، اس کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے رب سے یوں مانگنا ہے کہ آپ نے کہنا ہے یا ربنا، یا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ یہ وہ کلمات ہیں جو امام جعفر الصادق فرماتے ہیں جب انسان کے لیے ساری راہیں بند ہو جائیں، سارے راستے بند ہو جائیں، ہر طرف سے کوئی راستہ نظر ہی نہ آتا ہو، تو پھر جب یہ پڑھتا ہے تو اسی طرح کوئی راستہ خود بخود ہی اس کے لیے بن جاتا ہے، اس کے حق میں فوراً فیصلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کی مدد فوراً آنا شروع ہو جاتی ہے، اور شور سے نہیں بلکہ خاموشی کے ساتھ مدد شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ نے اس کو پڑھ لیا تو اس کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور صرف آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، جو بھی دعا کی جائے گی انشاءاللہ قبول ہوگی۔ دونوں دن اسی طرح سیم عمل کرنا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔